امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط، وزیر اعظم سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء موجود تھے۔ یو ایس اسٹریٹجک میٹلز مارٹا-اینگل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے معدنیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی، جس کے تحت FWO اور امریکی کمپنی USSM پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کریں گی۔ مارٹا-اینگل گروپ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں تعمیرات اور لاجسٹک شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ بڑے معاہدوں پر امریکی سفارت خانے نے بھی اعلامیہ جاری کیا، بتایا اقدام پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کی مثال ہے، پاکستان کے ساتھ مزید معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ خطرہ، شیر شاہ بند توڑنے کا فیصلہ، شیر شاہ بند کے اطراف علاقوں سے مکینوں کو فوری انخلاء کی ہدایت، ملحقہ آبادیوں میں اعلانات۔ DG PDM میں عرفان کاٹھیا کہتے ہیں 48 گھنٹوں سے ملتان پر شدید دباؤ ہے، چناب کا آبی ریلا تریمو سے ہوتا ہوا ملتان میں داخل ہوا، 6.25 لاکھ کیوسیک کا ایک اور ریلا ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے، 3 دریاؤں سے سپر فلڈ کی صورتحال ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیلاب میں اتنے سارے بند توڑنے پڑے ہوں۔ وسطی پنجاب کے بعد سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا کے دل خراش مناظر، لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کو مسجد میں دفن کیا گیا۔ پانی بڑھنے کے باعث لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور، ایک مکین نے فریاد کی، پانی سر پر آ گیا، کوئی آئے ہمیں نکالے، ہم مر جائیں گے۔ بار بار ہیلپ لائن پر فون کر رہے ہیں لیکن کوئی ریسکیو کرنے نہیں آ رہا۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈالنا پڑا، علاقے میں ایمرجنسی نافذ، آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جلال پور پیروالا میں بیشتر آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ رحیم یار خان کے شہر لیاقت طلوع سیلاب متاثرین کی 2 کشتیاں الٹ گئیں، ایک کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، 2 خواتین جاں بحق، 13 کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ متاثرین کی ایک اور کشتی الٹنے سے 14 افراد ڈوب گئے، 13 کو نکال لیا گیا، 9 ماہ کا بچہ لاپتہ۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں بفرے ریلوں نے مزید 3 زندگیاں نگل لیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، ایک اور بڑے ریلے کا خدشہ، بھارتی ہائی کمشنر نے دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ بہاولپور کو بھی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا، ضلعی انتظامیہ کے مطابق بہاولپور سے اب تک 4 لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے، 5 لاکھ ایکڑ پر تیار فصل متاثر ہوئی۔ دریا میں مزید پانی کے اضافے کی خبر کے بعد مزید لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کا امی ٹاؤن 10 فٹ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، شہری 2 روز سے محصور، چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ ریسکیو 1122 کی کشتیاں بچانے نہ پہنچ سکی، جھنگ کا 500 سالہ قدیم قبرستان بھی ڈوب گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں، وزیر اعظم کی NDMA کو ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری کی جائے، دریاؤں سے ملحقہ آبادیوں میں پیشگی اطلاع اور بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے، NDMA صوبائی حکومتوں اور PDMA سے مکمل تعاون کرے، سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے وزیر اعظم نے سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی، فصلیں، مال مویشی، مکانات اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی، حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے۔ پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے،
امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا۔ سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا، گھروں زرعی زمینوں کا نقصان ہوا، کوشش کریں گے حکومت ریلیف ریسکیو کے ساتھ بحالی میں بھی مدد کرے، اصل مرحلہ ریلیف کے بعد پھر سے آباد کرنے کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے ملاقات میں بچوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ سندھ میں گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر حالات قابو میں ہیں، زیادہ خطرناک صورتحال پنجند اور تریمو پر ہے۔ حکومت سندھ پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب سے زیادہ ریسکیو سرگرمیاں ضلع سکھر میں کی گئیں۔ مجموعی طور پر 1,33,000 افراد اور 3,80,000 سے زیادہ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ گڈو بیراج پر دباؤ کم کرنے کے لیے پنجاب میں بند توڑے گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سندھ حکومت نے پیشگی اقدامات کر کے اچھا کام کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں گڈو بیراج پر آج 7 لاکھ کیوسک تک کا ریلا پہنچے گا۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ نے 10 لاکھ کیوسک تک ریلوں سے نمٹنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ گجرات شہر کا بڑا حصہ سیلابی پانی سے کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی براہ راست نگرانی میں پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ کی گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلاء تک عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ مدینہ سعیدہ کے حفاظتی بند میں شگاف سے سیلابی پانی کے نکاس میں تاخیر کا سامنا۔ مدینہ سعیدہ میں پانی مشینری اور مقامی افراد کی مدد سے ہلسی ندی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ گجرات میں پانی کے نکاس اور شہر کو خشک کرنے کی کوششیں جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کہتے ہیں 8 سے 10 گھنٹے میں گجرات کو اربن فلڈنگ سے کلیئر کر لیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ لانڈھی، ملیر، ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ بلوچستان اور کیرتھر میں بارشوں کے بعد ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ریلا ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا۔ ندی کے اطراف رہائشیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں۔ شہداد کوٹ میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ عمر کوٹ میں کھپرو کینال سے نکلنے والی نہر میں شگاف۔ دیہات اور زرعی اراضی پانی کی زد میں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ فیصل آباد میں بھی موسلادھار بارش نے جل تھلیک کر دیا۔ کراچی کے شہریوں کو بارش کے وقت باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ میئر کراچی نے بارش سے نمٹنے کا پلان بتا دیا۔ کہا بارش میں شہریوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ شہری بارش میں دفتر اور گھر سے نہ نکلیں۔ گزشتہ بارش میں جن نالوں کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی تھی اس سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا۔ ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، کم کر کے 2 کر دیں۔ باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا عدلیہ میں چھٹیاں 1 مہینے کی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ مقررہ چھٹیوں کے علاوہ ججوں کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ پہلے چیف جسٹس کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی مقرر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ رولز 1980 کے جائزہ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ ایرانیوں کا علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہنا اچھا لگتا ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ایرانی سفیر سے گفتگو۔ کہا سابقہ دور میں ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اب اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔
ایرانی سفیر نے کہا نومبر کو ایران میں اقبال ڈے منایا جائے گا۔ نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین کی ملاقات۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی طلباء کے لیے 500 نئی اسکالرشپس کا اعلان کر دیا۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے قازق وزیر خارجہ کے دورے کے دوران اعلیٰ سطح ملاقاتیں اہم مذاکرات متوقع ہیں۔ دورہ نومبر میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورہ پاکستان کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کے کمانڈر کو اعزاز دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے UAE بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل حمید عبداللہ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ UAE کے امیر البحر نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ UAE کے کمانڈر کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سربراہ پاک بحریہ نوید اشرف سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی پر گفتگو کی گئی۔ نیول چیف نے امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ میجر جنرل حمید عبداللہ کی ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ آسمان میں سی کنگ ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری۔ پیرا ٹروپرز نے لانچ پر قابض دہشت گردوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے آپریشن کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر کوسٹ ریئر ایڈمرل فیصل امین اور مہمانوں نے لائیو ایکشن کو سراہا۔ بنوں میں ہونے والے خودکش حملوں میں بھی افغان شہری ملوث نکلے۔ افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بنوں میں حملہ کرنے والے 5 میں سے 3 دہشت گرد افغان شہری تھے۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ ہفتے 5 خودکش حملہ آوروں نے پاکستان کی فورسز پر بنوں میں حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مخالف فتنہ ہندوستان کی کارروائیوں میں 70 سے 80% افغان ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں دہشت گرد حملوں سے متعلق افغانستان کو شواہد دیے گئے ہیں۔ بہت سے افغان شہری براہ راست حملوں میں ملوث ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا وزیر آباد میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاست کو ایک جانب رکھ کر موجودہ صورتحال میں دیگر صوبوں کو پنجاب کی مدد کرنی چاہیے۔ بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سیاسی استحکام کے لیے تناؤ کم کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب میں جاں بحق لڑکے کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلاب متاثرین کے لیے امداد ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ پاکستان میں صرف 5% رقبے پر جنگلات رہ گئے، 20 سے 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ محمد میں تیز بارش سے شہر پانی پانی، سیوریج کا نظام درہم برہم، نالے ابل پڑے۔ بارش اور نالیوں کا گندا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ جناح روڈ، تحصیل روڈ، حاجی شبیر خان روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ کروڑوں کے تعمیراتی منصوبے بارش کے پانی کی نظر ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ امدادی مراکز میں 14 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ 2 بچوں سمیت 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ شمالی غزہ میں حماس کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ٹینک کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے رامات میں بس اسٹیشن پر حملے میں 6 اسرائیلی ہلاک۔ غزہ میں قتل عام پر خاموش نہیں رہ سکتے۔
1300 سے زائد فلم سازوں اور اداکاروں کا اسرائیلی فلمی اداروں کے ساتھ کام کرنے سے انکار. آسکر، بیفٹا، ایمی اور کانز ایوارڈ یافتہ شخصیات بھی بائیکاٹ میں شامل. کہتے ہیں ہمارا اخلاقی فریضہ ہے نسل کشی اور جبر کے خلاف آواز بلند کریں. نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پرتشدد مظاہرے اور ہنگامے، 19 افراد جان سے گئے. دارالحکومت کھٹمنڈو کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں. مظاہرین نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا. عمارت میں گھسنے کی کوشش، مرکزی دروازے کو آگ لگا دی، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، پولیس سے جھڑپیں، کئی گاڑیاں جلا ڈالیں. سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کے شیل برسائے، واٹر کینن اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں. نیپالی حکومت نے نفرت انگیز مواد، جعلی خبریں اور جرائم پھیلانے پر فیس بک سمیت کئی پلیٹ فارمز کو بند کیا ہے. عرب کے صحرا میں ایشین کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ آج سے شروع ہوگی. ایشیا کپ کے لیے تمام اسکواڈز نے کمر کس لی. افتتاحی میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ شام 7:30 بجے ابوظہبی میں ٹکرائیں گے. پاکستان اپنی مہم کا آغاز 12 ستمبر کو عمان کے خلاف میچ سے کرے گا. اور ٹیم کی کارکردگی سے خوش ہوں. پاکستان نے آخری 14 میں سے 10 T20 جیتے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں نواز نے اسی طرح بالنگ کی تو ٹیموں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. ایشیا کپ میں کسی حریف کو آسان نہیں سمجھتے.